अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कफ़ारा ड्रामे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में देखेंगे। अब शाहिदा अपनी बेटी के मुतालिक बैठी सोच रही होती है कि आखिर किरण ने ये सब कुछ क्यों किया। और जब किरण से पूछती है तो किरण कहती है कि क्या हो गया अम्मी, लव मैरिज कोई इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। सितारा ने भी तो लव मैरिज की ही है। ये बात सुनने के बाद शाहिदा कहती है कि अच्छा, सारे फसाद की जड़ ही सितारा है। अगर सितारा ये सब कुछ ना करती तो मेरी बेटी भी ये सब कुछ ना करती। आखिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता ही है। और जब सितारा उनके घर आ जाती है तो कहती है कि तुम्हें अपने घर में चैन नहीं है, जब देखो मुंह उठा के इधर आ जाती हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। ये सब सुनने के बाद सितारा कहती है कि ताईजान क्या हो गया, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं मेरे साथ। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके लहजे में लचक नहीं आई है। सुनने के बाद सितारा और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, शदीद तरीन नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, घिन आती है मुझे तुमसे। ये सब कुछ जो हुआ है ना आज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ये सब कुछ ना करती ना तो मेरी बेटी भी आज ये सब कुछ करने पर मजबूर ना होती। ये सारा कसूर तुम्हारा ही है। ये सुनने के बाद सितारा कहती है कि ये जो कुछ भी किया है किरण ने खुद किया है, ये मैंने तो नहीं उसे कहा कि करे ये सब काम वो करे, मैंने उसे मजबूर किया। तो शाहिदा कहती है कि बेशक तुमने उसे करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जो सारे करतूत करके गई हो वो सारे गुल इसी घर में खिला कर गई हो और वो तुम्हारे सामने ही थी ये सब देखने के लिए। ये बात सुनने के बाद सितारा कहती है कि दिमाग उसमें भी है, अकल उसमें भी है, वो सोच सकती थी। शाहिदा कहती है कि अगर तुम्हें सलार से मोहब्बत थी और तुमने उसके साथ शादी करनी ही थी, हैदराबाद में तुमने वो करतूत करके मेरी नाक ही कटवा दी। घिन आती है मुझे तुमसे। तुम इतनी गंदी लड़की हो, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती थे। लेकिन सितारा चुपचाप ये बातें सुनती और आगे से कुछ भी नहीं कह पाती। अगर इतनी इतालवी हो रही थी तो मुझे बता देती, कम से कम हैदराबाद से कराची आने का इंतज़ार ही कर लेती। मैं खुद जाकर तुम्हारी और सालार की शादी करवा देती। लेकिन नहीं भाई, तुम तो खुद इतनी इतालवी हो रही थी कि ये करतूत किए तुमने, ये गुल खिलाए उससे शादी करने के लिए। जब वहाँ से शौकत साहब गुजरते हैं तो ये सब देखकर उनका दिमाग बिल्कुल गुस्से से फिर ख़राब हो जाता है। और जब शाहिदा उन्हें देख लेती है तो वो कहती है कि मैं तो आपका टिफ़िन देने आई थी, आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं। शौकत कहता है कि रखो इसे, मुझे नहीं इसकी ज़रूरत। अगर तुम औलाद की अच्छी तरबियत कर लेती तो वो सबसे बेहतर था। और हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाना छोड़ दो शाहिदा। शाहिदा सितारा से कहती है कि तुम्हारे ताया अब्बू भी तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट करके गए हैं। जबकि सितारा अब इसी घर में रहना चाहती है क्योंकि वो अपने सास ससुर की बातें सुन चुकी होती है, जिनके मुताबिक सालार जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से कर रहा है। इसलिए सितारा घर छोड़कर आ जाती है। लेकिन सालार को इस बात का नहीं पता कि सितारा इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। जबकि सितारा यूनिवर्सिटी जाने लगती है तो सालार कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या घर जाने का कोई इरादा नहीं है। तो सितारा सालार से कहती है कि सालार, मुझे पता है कि मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है। मैंने एक दिन कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो सालार कहता है कि हाँ कहा था, तो क्या हुआ इससे। तो सितारा कहती है तो फिर अब मैं तुम्हें छोड़ के आ चुकी हूँ। तो सितारा कहती है कि अब तुम जाओ, मेरी वजह से तुम जो तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजार रहे हो उस ज़िंदगी से अपने आप को बचा लो। सालार कहता है कि देखो सितारा, चुप हो जाओ, आगे मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। ऐसा कैसे चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा। तो सितारा कहती है कि सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। तो सालार कहता है ऐसे कैसे सारी ज़िंदगी चलेगा, तुम जानती तो हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हो। तो सितारा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मैं कितनी अहम हूँ तुम्हारे लिए और कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। जाओ जाके किसी और लड़की से शादी करो जो तुम्हारी मेयार पर पूरी उतरे, जो तुम्हारे मुताबिक हो। तो सालार कहता है कि तुम ही मेरे मेयार के मुताबिक हो, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती। लेकिन सितारा उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करती। सालार सितारा से उस तरह लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकता मोहब्बत का जिसकी वो उम्मीद रखती है, इसलिए सितारा सालार से इतनी दूर है। लेकिन सितारा की ताई भी सितारा को इस घर में नहीं रखना चाहती, जबकि सितारा इसी घर में रहना चाहती है। अब सितारा सालार को ये सब बातें कहकर यूनिवर्सिटी चली जाती है और सालार को ये सब बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। सालार सोचता है कि सितारा मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है, कोई ना कोई वजह तो है इस बात की। तो सालार सोचता है कि अब मुझे दोबारा से बात करनी चाहिए सितारा से या फिर ताया जान से। तो सितारा नहीं सोचती है कि उसके ताया जान तो पहले ही परेशान हैं। वो इस घर में इसी वजह से रहना चाहती है कि उसके ताया अब उसके साथ बहुत ही अच्छा रवैया कर चुके होते हैं। तो इसलिए सितारा सोचती है कि अब इस घर में अगर मैं रहूँगी तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सितारा शायद भूल चुकी होती है कि ताई उसे इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जैसे ही सितारा की ताई उसे ये बातें सुनाती है तो सितारा के जाने के बाद
کرن اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر آپ کتنا برا اور ستارہ کے ساتھ کریں گی؟ آپ کو ستارہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں کہ ستارہ کتنی اچھی لڑکی ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ سالار بھائی نے ہماری کتنی مدد کی۔ اب کیسے یہ سب کچھ ستارہ سے کہہ سکتی ہیں؟ تو شاہدہ غصے سے کہتی ہے کہ چپ کر جاؤ کرن، میں تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی، کیونکہ تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ اس کے بعد میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے ایک دفعہ بھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور دوسری بات، جہاں پر بھی میں تمہاری شادی کرنا چاہوں گی تمہیں چپ چاپ کرنی پڑے گی، کیونکہ اب کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ کرن یہ سن کر ماں سے کہتی ہے کہ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کسی بھی ہارے غارے راہ چلتے سے میری شادی کر دیں گی؟ ایسا تو نہیں کرنے والی جس طرح کہ تم نے ماجد کا رشتہ ڈھونڈا تھا؟ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اب ایسا کیا گزرا بھی رشتہ نہیں ڈھونڈنے والی میں تمہارے لیے، اچھا ہی ڈھونڈوں گی، لیکن جیسا بھی ہوگا تمہیں اس کے لیے ہاں کرنی پڑے گی، لڑکا چاہے جتنا بھی بڑا ہو۔ تو یہ سننے کے بعد کرن کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے امی؟ میرے گناہ کی اتنی بڑی سزا تو مت دے مجھے، ستارہ نے بھی تو اتنے اچھے گھر میں شادی کر ہی لی ہے نا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود۔ یہ بات سننے کے بعد شادہ کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں مت سوچا کرو اور نہ اپنا اس کے ساتھ مقابلہ کیا کرو۔ تم میری بیٹی ہو اور اس کی ماں مر چکی ہے۔ تم جانتی ہو کہ جو کچھ تم کرو گی تو لوگوں کو سوالوں کے جواب مجھے ہی دینے پڑیں گے۔ کرن کہتی ہے کہ بس کر دے امی، جب کہ آپ سب کچھ جانتی ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ اب جیسے ہی ثنا کو پتہ چلتا ہے کہ ستارہ یہاں رہنے کے لیے آئی ہے تو ثنا کو تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ فوراً سے ستارہ سے ملنے آ جاتی ہے۔ جب ثنا ستارہ سے ملنے آتی ہے تو شادہ کہتی ہے لو جی، ہو گیا پہلے والا دوبارہ سے کام شروع۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا کام کرنے کا ارادہ ہے؟ کب تک ہو تم یہاں پہ؟ جبکہ ستارہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی کہ اب وہ اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ تایا ابو سے بس یہی کہتی ہے کہ کیا تایا ابو اب میرا اس گھر پہ کوئی حق نہیں رہا، میں یہاں پہ نہیں رہنے کے لیے آ سکتی؟ یہ بات سننے کے بعد شوکت صاحب کہتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے، تم جب چاہے یہاں رہنے کے لیے آ سکتی ہو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہاں آنے سے کون روکتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد شاہدہ کہتی ہے کہ میں ستارہ کو اس گھر میں رکھنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں، جتنی جلدی یہاں سے یہ دفع ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ میں تمہیں خود اس گھر میں چھوڑ کے آؤں گی۔ یہ بات سننے کے بعد شوکت صاحب کہتے ہیں کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے ستارہ سے، اور کیوں نہیں تم آخر ستارہ کو اس گھر میں رہنے کے دے سکتی؟ یہ سن کر شاہدہ کہتی ہے کہ پہلے بھی کرن نے جو کچھ کیا ہے وہ سب ستارہ کو دیکھ کر ہی تو کیا ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ یہ سننے کے بعد شوکت صاحب کہتے ہیں کیوں؟ اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ شاہدہ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جب گھر میں سب کچھ پہلے سے یہ سب ہو رہا ہو اور گھر میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو تو انسان وہ سب کچھ خود بخود کرتا چلا جاتا ہے۔ تو شوکت صاحب کہتے ہیں کہ مت بھولو کہ کرن ستارہ سے بڑی ہے، کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اپنا دماغ بھی تو کام کرتا تھا۔ یہ سن کر شاہداب کہتی ہے میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن اس لڑکی کو اس گھر سے جانا ہوگا، میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں مزید اب برداشت نہیں کر سکتی، اسے تو اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ تو شوکت صاحب کہتے ہیں کہ تم اسے بالکل یہاں سے جانے کے لیے فورس نہیں کرو گی اور نہ وہ یہاں سے جائے گی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار رہنے کے لیے آئی اور تم ہو کہ اس کے ساتھ بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتی چلی جا رہی۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ستارہ سوچتی ہے کہ کاش آج نانی زندہ ہوتی اور میں ان کے پاس رہنے کے لیے چلی جاتی۔ ستارہ تو جانتی نہیں کہ سالار اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ اب سالار دوسری طرف اپنے کمرے میں لیٹا ہوا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ستارہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اب مہرین سالار کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیوں، کیا تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ لیکن سالار ماں کو کچھ بھی نہیں بتاتا کہ ستارہ مجھے یہ سب کچھ کہتی ہے، بلکہ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ کچھ دن اپنے گھر رہنا چاہتی تھی اور میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ مہرین کہے گی کہ دیکھنا وہ 2 دن بعد ہی تمہیں کال کر دے گی کہ آ کے مجھے لے جاؤ، کیونکہ اب وہ اس تنگی میں رہنے کی عادی نہیں رہی ہے، انہیں ان آسائشات کی عادت پڑ چکی ہے۔ سالار کہتا ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے ماں، آپ بھی تو نانی کے گھر جا کر نہیں رہتی تھی، لیکن فکر نہ کریں، ستارہ کو ان سب کی عادت نہیں ہے، میں جانتا ہوں ستارہ کو بہت اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کے مہرین کہتی ہے کہ بیٹا تم کہاں جانتے ہو ستارہ کو؟ اگر تم جانتے ہوتے تو اسے اس گھر میں لے کر ہی نہ آتے۔ تم جانتے ہو جب تمہارے ڈیڈ نے اسے آفر کی تو اس نے فوراً سے قبول کر لی۔ سالار کہتا ہے کہ بہت ہی خوب، جانتا تھا کہ آپ اس بارے میں ضرور ہی بات کریں گی، لیکن آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہتی ہے، لیکن آپ لوگ اس کا استعمال کر رہے تھے، لیکن اور زیادہ استعمال کرنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ کہہ رہی تھی نا کہ تم اسے کیسے روکو گے، تو دیکھیں میں نے اسے روک لیا، اب وہ کبھی بھی آپ کے بزنس میں انوالو نہیں ہوگی۔ آپ کے کاموں سے دور رکھنے کے لیے میں نے اس ستارہ کو وہاں پر کچھ دنوں کے لیے چھوڑا ہے۔ تو مہرین کی بات سننے کے بعد کہتی ہیں کہ ابھی اگر تمہارے پاپا اسے کال کریں تو وہ فوراً سے آ جائے گی۔
سالار کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھائیں، ایک دن آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا پچھتانا پڑے گا، کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اس کی معصومیت کا؟ تو سالار کہتا ہے کہ اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو ختم ضرور کر لوں گا۔ یہ بات سن کے مہرین پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سالار یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ آج کے بعد اس طرح کی کوئی بات تمہارے منہ سے نہ سنوں میں۔ کس بات کی کمی چھوڑی ہے میں نے اور تمہارے ڈیڈ نے؟ تو سالار کہتا ہے محبت، یقین اور بھروسے کی کمی جو ستارہ مجھے دے رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ تو مہرین سن کے کہتی ہے کہ کیا مطلب اس بات کا، کیا ہم تم سے محبت نہیں کرتے؟ مہرین سوچتے کہ یہ سب باتیں مجھے طاہر سکندر سے ڈسکس کرنی چاہیے اور جاتے ہوئے سالار کو کہہ دیتی ہے کہ سالار اتنا یاد رکھنا کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اتنا تو میں جان ہی چکی ہوں، اگر تم بھی جلد سے جلد جان لو تو بہتر ہوگا۔ ڈرامے کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں شاہدہ بیٹھی سوچ رہی ہوگی آخر ایسا کیا ہوا کہ کرن نے یہ سب کچھ کیا، اور جب وہ کرن سے بات کرتی ہے تو کرن کہے گی تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے امی، میں نے سوچا کہ لو میرج کوئی اتنی بہت زیادہ بری چیز تو نہیں ہے۔ ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔